اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ تو اللہ توفیق دے، اگر آپ کو 5 وقت کی نماز نصیب ہو گئی، تھوڑی سی محنت کر لی آپ نے، وظیفے نہیں چھوڑے اور اشراق کی نماز نہیں چھوڑی کہ فجر کی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے 4 رکعتیں پڑھتے ہیں، آپ کا رزق اتنا تیز ہو جائے گا کہ جو سبب سے کماتا ہے اس سے تیز ہو جائے گا کہ آقا جی نے کہا اشراق میں رزق ملتا ہے بہت۔ تو یقین ہونا چاہیے، اتنی مشقت سے آدمی مرتا 4 رکعتیں پڑھ لے، کیا سبب بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق دے، اور یقین ہونا چاہیے، نبی پر یقین نہیں پھر کس پر یقین ہے۔ اور یہ فقر اتنی مصیبت ہے، کفر تک پہنچاتا ہے انسان کو۔ کہتے ہیں انسان میت کو بیٹھ کے روتا ہے اور فقر کو کھڑا ہو کے روتا ہے۔ یہ اتنی مصیبت ہے معیشت، اور یہ آپ کے نبی کریم کے طفیل آسان ہو جائے گی۔ صبح کی نماز پڑھیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، جب سورج نکل آئے 4 رکعتیں پڑھ لیں، اور خدا توفیق دے تو ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اول آخر درود ابراہیمیہ 3 دفعہ۔ 2 پڑھیں تو اور مصیبتیں دور ہوں گی، رزق اور تیز ہوگا۔ 3 پڑھیں گے اور آپ کی مرضی جتنی پڑھ لیں، کم سے کم 5 ضرور پڑھ لیں۔ 1 سال تک پڑھیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ تو یہی ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا کدھر بریانی آ رہی ہیں، کدھر سے بکرے آ رہے ہیں، تو کدھر سے پتہ نہیں کیا آ رہا ہے۔ میں کیسے تم کو بتاؤں، کدھر سے چیک آ رہا ہے، میں تم کو کیسے بتاؤں ساری باتیں، پھر مجھے اغوا کر لو گے تم لوگ۔ اتنا کرم آقا کی زبان سے چیز نکلے، وہ غلط ہو سکتی ہے۔ آپ کوشش کریں آپ کے گھر میں رحمت آئے، 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ نماز چھوڑنا آقا جن کا کفر ہے، بہت بڑا، زنا سے بڑا گناہ ہے نماز چھوڑنا، قتل سے بڑا گناہ ہے۔ قتل ہو، زنا ہو، آپ اس کو کبیرہ گناہ کہیں گے، کفر نہیں کہیں گے۔ نماز چھوڑنا کفر ہے، کفر۔ ایک حدیث میں فرمایا میں ان کے گھروں کو جلا دوں، کسی کو اپنی جگہ امام بناؤں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے جماعت سے۔ اگر 5 وقت کی نماز، خدا انشاءاللہ آپ کو توفیق دے اور یہ وظیفے آپ سے نہ چھوٹیں، اور اشراق پڑھ کے 2 3 4 تسبیح آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کا رزق دور ہونے کے علاوہ مصیبتیں بھی بہت دور ہوں گی۔ آقا جی کے ایک کلام میں ہے، کہتے ہیں لفظ پورے ادا کرے، تو لفظ پورے میں ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے کہا ہے، تو اتنا تم کو مفہوم اس کا بتا سکتا ہوں آپ کے کلام شریف کا، کہ اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو رزق اس تسبیح سے دیتا ہے، سارے کائنات۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اس کلمے کی تعریف کی آقا جی نے بہت، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 جملے ہیں، کہا بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن خدا ان جملوں سے بہت خوش ہوتا ہے کوئی پڑھتا ہے۔ کلمتان خفیفتان، بہت ہلکے جملے، بوجھ نہیں، آدمی آسانی سے پڑھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان علی اللسان، زبان پر، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت اچھے کلمے لگتے ہیں، پسند ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، اور وزن میں قیامت میں تمہارے نیکیوں کے پلے میں یہ بہت بھاری ہوں گے۔ پھر فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان۔ تسبیحوں کو پکڑ لو، میری طرف سے اجازت ہے، بھائیوں کو بھی سکھاؤ کہ ان کی فقر فاقے دور ہوں، مہنگائیوں میں اللہ کرم کرے گا۔ اور آقا پر یقین نہیں، پھر تمہارا کس پہ یقین ہوگا؟ اپنی بیویوں کو بتاؤ، اپنے گھر میں بتاؤ، یہ وظیفے چلاؤ، درود کی برکت تمہارے گھر میں آئے، نماز کی برکت تمہارے گھر میں آئے، دشمن تمہارے ذلیل ہوں، یہ جادو ٹونا کرتے ہیں، گھر میں نا اتفاقیاں، لڑائیاں رہتی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ آقا جی نظر سے ہی نکال دیں گے، یا کسی کو کہہ دیں گے اس کے لیے پڑھ لو کچھ نکل جائے، ایسا بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کا ہو جائے تو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، تو ایسا بھی کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے اس کے لیے کچھ پڑھ لو۔ تو تم کو یقین ہونا چاہیے نبی کریم حیات النبی ہیں، موجود ہیں، تو آپ کیوں شک کی مزاج بنے ہوئے ہیں؟